السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اکتوبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق اس وقت شام کے 7 بجے ہیں اور بھارت میں 7:30، جبکہ یہاں ہمارے اسٹوڈیو میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبے ہیلمند کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے لشکرگاہ شہر کے نزدیک بولان کے علاقے کے کئی علاقوں کو گزشتہ رات کی لڑائی میں طالبان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ ہیلمند کے گورنر کے ترجمان عمر زواق نے بتایا ہے کہ بولان کے علاقے میں طالبان کے خلاف لڑائی کی قیادت افغان خصوصی فورسز نے کی۔ عمر زواق کا کہنا تھا کہ 21 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغان فورسز نے بابا جی، نادے علی اور نہر سراج میں طالبان کے حملوں کو پسپا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کے عہدیداروں کا پیر کے روز کہنا تھا کہ افغان فورسز اور طالبان باغیوں کے درمیان جنوبی صوبے ہیلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ پر قبضے کے لیے گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس نے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے دفاع میں متعدد طالبان اہداف کو فضائی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی فوج نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے حملے روک دیں۔ کئی دنوں سے لشکرگاہ پر کنٹرول کے لیے جاری اس لڑائی میں دونوں جانب سے درجنوں کی تعداد میں جانی نقصان ہوا ہے اور اس میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ حملوں کی وجہ سے سرکاری افواج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، تاہم دونوں جانب سے کیے گئے دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا پیر کی شام کہنا تھا کہ طالبان نے صرف ان علاقوں پر قبضہ کیا ہے جنہیں چند ماہ پہلے افغان فورسز نے باغیوں سے چھڑا لیا تھا۔ افغانستان میں بین الاقوامی فورسز کے کمانڈر امریکی فوج کے جنرل اسکاٹ ملر کا کہنا ہے کہ طالبان کو ہیلمند صوبے میں اپنی کارروائیوں کو ہر صورت روکنا چاہیے اور ملک بھر میں تشدد کم کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صورتحال طالبان کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے سے مطابقت نہیں رکھتی اور دوحہ میں جاری امن مذاکرات کے لیے نقصان دہ ہے۔ امریکہ کے ایک اعلیٰ جنرل نے کہا ہے کہ افغانستان سے مزید امریکی فورسز کا انخلاء افغانستان میں تشدد میں کمی اور رواں سال فروری میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کی دیگر شرائط پر منحصر ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ رواں برس کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانی چاہیے، لیکن امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو سے ایک انٹرویو میں امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے کہا ہے کہ افغانستان سے باقی ماندہ تقریباً 4500 فوجیوں کی واپسی کا انحصار ان کے بقول اس بات پر ہے کہ طالبان کی طرف سے اپنے حملوں میں کمی اور کابل حکومت سے امن بات چیت میں پیش رفت کی جائے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنرل ملی کا بیان طالبان کے لیے ایک پیغام ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کے تحت کیے گئے اپنے وعدوں کا پاس کریں تاکہ افغانستان سے امریکی فورسز کا انخلاء جلد ممکن ہو سکے۔ امریکہ اور نیٹو کی طرف سے افغانستان کے صوبے ہیلمند میں طالبان کے حملے کی مذمت کے بعد یورپی یونین نے بھی طالبان کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حد تک ہونے والے تشدد کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے درست قدم بھی اٹھائے جائیں، کیونکہ موجودہ صورتحال دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے رولینڈ کوبیا نے کہا ہے کہ تشدد کے نتیجے میں کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نگراں سفارتکار راس ولسن نے ہیلمند کے بارے میں جنرل ملر کے بیان کی حمایت کی اور کہا کہ یہ تشدد امریکہ طالبان معاہدے کے مطابق نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں ناقابل قبول جانی نقصان اور تباہی ہوگی۔ افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ طالبان پر دباؤ ڈالا جائے۔ اسی دوران افغانستان اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان پیر کے روز ملاقات ہوئی ہے اور موجودہ مسائل کو حل کرنے کے لیے امن مذاکرات کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اسٹیفن بیگن نے چین کو پریشان کرنے والا ملک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان اسٹریٹجک رشتوں کے تعلق سے چین کے رد عمل کے بارے میں امریکہ اور بھارت
بہت محتاط رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن نئی دہلی کی اسٹریٹجک خود مختاری کی ستائش کرتا ہے۔ بھارت کے ساتھ امریکہ کے سیکیورٹی رشتوں کے حوالے سے بہت مواقع ہیں۔ اسٹیفن بیگن اس وقت نئی دہلی کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ ان کا یہ دورہ امریکہ کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے جلد ہی نئی دہلی کے ہونے والے دورے سے قبل ہو رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر میں سیکیورٹی فورسز نے پیر کو ایک کارروائی کرتے ہوئے 2 مبینہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے، جس کے بعد سری نگر میں احتجاج کیا گیا اور مظاہرین کی فورسز سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک اطلاع پر یہ آپریشن کیا اور اس دوران مبینہ عسکریت پسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 2 مبینہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والوں میں سے ایک شخص پاکستانی تھا جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں رواں سال کے آغاز سے سرگرم تھا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ پاکستانی عسکریت پسند سری نگر میں نیم فوجی دستوں پر ہونے والے کم از کم 2 حملوں میں ملوث تھا، تاہم پولیس کے ان دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے جھڑپ کے دوران ایک عام شہری کے گھر کو آگ لگا دی۔ سیکیورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ختم ہونے کے بعد سری نگر میں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور سیکیورٹی فورسز اور بھارت کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہمیں آزادی چاہیے اور بھارت واپس جاؤ کے نعرے بھی لگائے۔ احتجاج کے دوران مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ اور چھروں والی بندوق کا استعمال کیا، جس کے جواب میں مظاہرین نے فورسز پر پتھراؤ کیا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے کچھ افراد کو حراست میں بھی لے لیا، البتہ مظاہروں میں سے کسی شخص کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے شورش زدہ علاقے کے ایک ایسے تعلیمی ادارے کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے جس کے 13 فارغ التحصیل طلباء اس کے بقول حالیہ برسوں میں مختلف دہشت گرد تنظیموں میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایک اعلیٰ پولیس عہدیدار وجے کمار نے بتایا ہے کہ اس تعلیمی ادارے کے 3 اساتذہ کو پہلے ہی سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے اور مزید 6 کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو کالعدم جماعت اسلامی کی نگرانی میں چلائے جا رہے اس ادارے کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کے جنوبی ضلع شوپیان میں قائم بقول ان کے اس تعلیمی ادارے جامع سراج العلوم کے جو سابق طلباء عسکری تنظیموں میں شامل ہو گئے ہیں، ان میں 14 فروری 2019 کو ضلع پلوامہ میں بھارتی وفاقی پولیس فورس کے کانوائے پر کیے گئے خودکش حملے میں ملوث ملزم سجاد پٹ بھی شامل ہے۔ تاہم جامع سراج العلوم چلانے والے ٹرسٹ کے چیئرمین محمد یوسف منٹو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ ادارہ نہ ہی جماعت اسلامی چلاتی ہے اور نہ حراست میں لیے گئے افراد کبھی وہاں پڑھاتے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور ابوظبی کے ولی عہد شہزادہ محمد زید ال نہیان کے درمیان پیر کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب پیر کو ہی اسرائیل کی کابینہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ابوظبی کے ولی عہد کے ساتھ بات چیت کے دوران شہزادہ محمد بن زید ال نہیان نے جلد ملاقات پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دورے کی بھی دعوت دی۔ دوسری جانب ابوظبی کے ولی عہد نے اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نیتن یاہو سے بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امن کے استحکام، خوشحالی اور ترقی پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے اقدام پر ایران، ترکی، فلسطین اور کئی اسلامی ممالک نے تنقید کی تھی، تاہم مصر اور اردن نے امارات کے اقدام کی حمایت کی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان دونوں عرب ملکوں سے قبل مصر اور اردن کے ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم تھے۔
اس طرح اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے والے عرب ملکوں کی تعداد 2 سے بڑھ کر 4 ہو گئی ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں 4 صوبائی قونصلیٹ میں سے 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد افغانیوں کے لیے ویزا سروس بحال کر دی ہے۔ کابل میں پاکستانی سفارتخانے نے پچھلے ہفتے ویزا سروس بحال کی تھی۔ پاکستان نے مارچ سن 2020 میں افغانستان میں کورونا پھیلنے کے بعد سے اپنے سفارتخانے اور قونصلیٹ کے ویزا سیکشن بند کر دیے تھے۔ بیرون ملک مقیم کارکنوں کی جانب سے بھیجوائی جانے والی ترسیلات زر میں مضبوطی کا رجحان ستمبر میں بھی جاری رہا، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 19.351 ارب ڈالر ہو گیا ہے، جبکہ ڈالر کی قیمت میں کمی اور روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ستمبر میں گزشتہ ماہ اگست کے مقابلے میں برآمدات میں 18% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 2 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے اختتام پر اسٹیٹ بینک کے پاس محفوظ زر مبادلہ کے ذخائر کا حجم 12.154 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مجموعی ذخائر کا حجم 19.351 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ ترسیلات زر ستمبر میں مسلسل چوتھے مہینے 2 ارب ڈالر سے زائد رہیں۔ ریکارڈ کے مطابق ستمبر کی ترسیلات بڑھ کر 2.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ برس کے اسی مہینے کے مقابلے میں 31.2% زیادہ اور اگست کی نسبت 9% زائد ہیں۔ اسی طرح رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جولائی تا ستمبر کے دوران برآمدات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 0.94% کمی، جبکہ درآمدات میں 0.56% اضافہ ہوا ہے، لیکن گزشتہ ماہ کے اگست کے مقابلے میں برآمدات میں 18% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے، جہاں ملزم کی شناخت کی جائے گی۔ عابد ملہی کی گرفتاری پر آئی جی پنجاب انعام غنی کہتے ہیں کہ ملزم کئی روز تک مختلف بھیس بدل کر چھپتا پھرتا رہا۔ مانگا منڈی میں اپنی بیوی کو ملنے گیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے پر جنگ بندی کے باوجود پیر کو بھی لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں ملک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق آرمینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ آذربائیجان سے جھڑپوں کے دوران ان کے اب تک 542 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے بقول ان کے 17 فوجی پیر کو اس وقت مارے گئے جب روس اور یورپی یونین کی جانب سے جنگ بندی کی اپیل پر عمل درآمد کیا گیا تھا۔ دوسری جانب آذربائیجان کا کہنا ہے کہ 27 ستمبر سے شروع ہونے والی جھڑپوں کے دوران ان کے 42 شہری ہلاک اور 206 زخمی ہوئے ہیں۔ تاہم آذربائیجان نے فوجی ہلاکتوں کی تفصیلات کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ دونوں جانب سے جہاں ایک دوسرے پر جنگ بندی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، وہیں دونوں ملکوں نے جنگ بندی پر قائم رہنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ روس کی مداخلت کے بعد آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہفتے کی دوپہر سے جنگ بندی پر عمل درآمد ہوا تھا۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں 10 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد آذربائیجان اور آرمینیا کے حکام نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ چین میں کورونا کی مقامی منتقلی کے مزید 6 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 531 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ حکام نے 24 گھنٹوں میں مزید 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ بھارت میں منگل کو 55,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 71 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معالجین نے تصدیق کی ہے کہ صدر کا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ انتخابی ریلی میں شرکت کے لیے ریاست فلوریڈا بھی گئے، جہاں انہوں نے شرکاء سے خطاب بھی کیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔